I'm never buying a PC. انسان تو سمجھتا کیا ہے تجھے کتنا وقت ملا ہو؟ قرآن ایک سچ بتاتا ہے، ایک ایسی سچائی جو روح ہلا دیتی ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن وقت رک جائے گا، جس دن سانسیں تھمی ہوں گی، اور انسان وہ وقت یاد کرے گا جو اس نے ضائع کیا ہوگا۔ لیکن کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ آج کا سفر ایک سخت یاد دہانی ہے وقت کی اہمیت کے بارے میں۔ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، وہ وقت جو کبھی گزر گیا تو لوٹ کر نہیں آنے والا۔ قرآن بار بار انسان کو جگاتا ہے، زندگی کی چند سانسیں، قیامت کا سخت منظر اور حساب کا وہ لمحہ جہاں تمہیں ایک ایک سیکنڈ پہلے سے بھاری لگنے لگے گا۔ اس ڈاکیومنٹری میں آپ لوگوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں قیامت کے قریب کس طرح لے کر جا رہا ہے۔ وہ دن جب انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ زندگی کی چھوٹی سی مدت اور قیامت کا انتہائی لمبا اور سخت حساب۔ صحابہ قیامت کے دن کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگ جاگ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے صبح کا انتظار مت کرو، شاید صبح نہ آئے، شام کا بھی انتظار مت کرو، شاید شام کبھی نہ آئے۔ ان کے الفاظ میں نصیحت نہیں بلکہ حقیقت جھلکتی تھی۔ ایک ایک لمحہ جو تمہارا گزر چکا ہے وہ حساب کا حصہ بن چکا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں زندگی کا وقت صرف چند پل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان یہ سوچے گا کہ کاش مجھے ایک اور شام، ایک اور صبح نصیب ہو جاتی۔ سوچ کر تو دیکھو، ایک پوری زندگی جس میں تمہیں بہت سے گناہ کیے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، لوگوں کا حق کھایا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، اور نیک عمل بھی کیے ہوں گے، جیسے نمازیں پڑھی ہوں گی، تم نے قرآن پڑھا ہوگا، مگر دیکھو تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے، ہماری سوچ سے بھی نزدیک ہے۔ اب دیکھو وقت کی چھوٹی سی قیمت انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم نصیحت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو زیادہ تر لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں ہیں صحت اور فراغت۔ فراغت یعنی فری ٹائم، ایسے لمحے جو انسان کو بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ آج کل کا انسان صرف موبائل میں گھسا رہتا ہے، ہر وقت ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے، اسکرولنگ کرتا رہتا ہے، اور اس کو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اتنے گھنٹے گزر گئے۔ اب جو وقت اس نے ضائع کیا اس کا بھی اس کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور یہی بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو وقت انہوں نے ضائع کیا، جو وقت انہوں نے ویڈیوز اور اسکرولنگ میں لگایا، اس وقت کا بھی انہوں نے حساب دینا ہے۔ آج ہم سب قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمیں ایک عجیب منظر دکھاتا ہے۔ قیامت کے قریب آنے کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے وقت کا تیزی سے گزرنا۔ آج وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ مہینے ہفتے جیسے، ہفتے دن جیسے، اور دن گھنٹوں جیسے، اور گھنٹے لمحے جیسے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قریب ہوگی تو وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ ذرا سوچو، یہ سب آج ہو رہا ہے۔ زندگی گاڑی جیسی تیز چل رہی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ وقت اس کے ہاتھ میں ہے، مگر وقت اس کی انگلیوں سے بھی پھسلتا جا رہا ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ وقت واقعی بہت تیز گزر رہا ہے۔ اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا پھر آئے گی موت۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت وقت کا آخری حصہ، ایک وقت جو جسم کو روح سے الگ کر دیتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر وقت موت کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ 5 چیزیں کام میں لاؤ موت آنے سے پہلے: زندگی موت سے پہلے، صحت بیماری سے پہلے، فراغت مشغولی سے پہلے، جوانی بڑھاپے سے پہلے، اور دولت غربت سے پہلے۔ ہر ایک نصیحت وقت کی قیمت کا پیغام ہے۔ جو وقت تم نے ضائع کر دیا، جو وقت تم نے گزار دیا، اب وہ لوٹ کر واپس نہیں آنے والا۔ موت صرف ایک پل کی دوری پر ہے، وہ پل جس کے بعد تمہارا وقت ختم۔ یہ وہ منظر ہے جس سے ہر انسان گزرے گا، ہر انسان۔ قیامت کا دن۔ قرآن کے الفاظ ہمارے دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، سب سے۔ ہر شخص پر اس دن ایک ایسا بوجھ ہوگا جس سے وہ خود تنگ آ چکا ہوگا۔ ذرا سوچ کر تو دیکھو، زندگی بھر جن کے لیے ہم جیتے رہے، انہی سے ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور وہ وقت ہوگا جو ہم نے ضائع کیا ہوگا۔ کتنے لوگ اس دن کہیں گے کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، مگر جواب آئے گا، کلا، ہرگز نہیں، اب تجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا، وہ وقت اب ختم ہو چکا۔ آج جس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو اچھی چیزوں پر لگائیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ کسی کو بھی اپنی موت کا نہیں پتا کہ وہ کب مر جائے، تو ہر نیک عمل جو تم کرنا چاہتے ہو اس کو کرو، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو، تاکہ تم قیامت کے دن جواب دہ ہو سکو۔ آج تمہارے پاس مہلت ہے کہ تم نیک اعمال کرو اور گناہوں سے بچو، جتنا ہو سکے بچو، کیونکہ وقت کا کسی کو نہیں پتا، کبھی بھی تمہیں موت آ سکتی ہے، اور جب قیامت آ جائے گی اس دن کسی کو بھی وقت کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوگا۔ انسان کو یہ زندگی ایک امتحان کے لیے ملی ہے۔ وقت ایک امانت ہے، وقت ایک نعمت ہے، وقت ایک برکت ہے۔ آج کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے آخرت کی کمائی کا موقع ہے۔ ہر نماز وقت پر، ہر نیک عمل وقت پر، ہر گناہ سے بچنا وقت پر۔ زندگی تو ہر ایک کی گزر جانی ہے، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس پر فوکس کرو۔ اگر ہم اپنی وقت کی اہمیت کو سمجھ لیں تو ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں اور اس دن کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ آج کا پیغام بس اتنا ہی کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ قیامت سے پہلے اپنے وقت کا حساب ٹھیک کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔